welcome to Subhanallah Wazaif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. رمضان خوشبخت وظیفہ. رمضان المبارک صرف ایک مہینہ نہیں، یہ رحمتوں کی بارش، مغفرت کا موسم اور تقدیر بدلنے کا سنہری موقع ہے. خوشبخت بننے کا، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کا خوبصورت وسیلہ ہے. یہ وہ بابرکت وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے. دل کی سچی آنکھوں کے آنسو اور اخلاص سے مانگی گئی دعا انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے، آپ کا نصیب وقت جگا سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو، پریشانیاں ختم ہوں، رکاوٹیں دور ہوں، دعائیں قبول ہوں، تو یہ عمل ضرور کریں. میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بڑے نصیب کی بات ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ عمل پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں. سحری کا وقت جو قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے. رمضان کا خصوصی خوشبخت وظیفہ. یہ وظیفہ نہایت آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. نہ اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے اور نہ خاص تیاری، صرف سچا دل اور اللہ پر کامل بھروسہ چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر یا بعد نماز عشاء قبلہ رخ بیٹھ جائیں. نہایت عاجزی سے آنکھیں بند کر کے چند لمحے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور دل کو یکسو کریں. سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر پوری توجہ اور اطمینان کے ساتھ یہ اذکار پڑھیں. 51 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ذکر کمزوری کو طاقت میں بدلنے اور مشکلات کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے. 51 مرتبہ یا رازق. یہ اللہ کا صفاتی ناموں میں سے ہے، رزق میں برکت اور وسعت کے لیے پڑھا جاتا ہے. 51 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. یہ کلمہ توحید دل کو نور اور زندگی کو سکون عطا کرتا ہے. آخر میں 3 مرتبہ دوبارہ درود پاک پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر عاجزی، آنسو اور یقین کے ساتھ اپنی حاجات اللہ کے حضور بیان کریں. اپنے الفاظ میں مانگیں، اپنی ضرورت، پریشانی، خواہش سب کھل کر بیان کریں. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اس عمل کو جاری رکھیں. نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں اور دعائیں لیں. صبر اور مجازی رکھیں، اس میں ضرورت صدقہ دیں. میرے عزیزو، وظیفہ یقین اور کیفیت کا نام ہے. اگر زبان پڑھ رہی ہو مگر دل غافل ہو تو اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل جھک جائے، آنکھ نم ہو جائے اور یقین مضبوط ہو تو اللہ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے. اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا، رزق کے دروازے کھلیں گے، گھر میں برکت محسوس ہوگی، پریشانیوں میں آسانی پیدا ہوگی، دعاؤں میں قبولیت کی کیفیت آئے گی. لیکن یاد رکھیں، نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہمیں عمل اور دعا کرنی ہے، فیصلہ وہ بہتر جانتا ہے. رمضان المبارک کا دوسرا اشرا مغفرت شروع ہو گیا ہے. توبہ، استغفار، درود پاک کی کثرت کیجیے.
رحمت کے دن گزر گئے، اب فیصلے کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ آج سے مغفرت کا عشرہ ہے، یہ وہ دن ہے جب گناہوں کی فائلیں بند ہوتی ہیں اور آنسوؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ یا رب میں گنہگار ہوں مگر تیرے در نہیں چھوڑوں گا۔ کسی کی دل آزاری نہ کریں، دل صاف کریں، کیونکہ ٹوٹے دلوں کی معافی آسمان تک سیدھی جاتی ہے۔ افطار سے پہلے تنہائی میں کہیں، یا اللہ مجھے مغفرت کے لائق بنا دے، میرے پچھلے گناہ مٹا دے اور آنے والے گناہوں سے بچا لے۔ یہ مغفرت کے دن ہے، جو جھک گیا وہ بچ گیا، جو رو پڑا وہ دھل گیا۔ اس رمضان کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، ہمیں رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، ہمیں خوش بخت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے تو آج سے ہی یہ عمل شروع کریں، یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور مکمل بھروسے کے ساتھ۔ اس روحانی پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے، اسے یوں ہی نہ جانے دیں، خیال کریں۔